السلام علیکم۔ آج کا موضوع جو ہے نا وہ میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑی سی ایک بات کرتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بننے کے حوالے سے مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ اس موضوع کو جو ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ نئے صوبوں کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں وقت فوقتاً نئے صوبوں کے قیام کی بات سامنے آتی رہتی ہے۔ کوئی اسے ترقی کی ضمانت قرار دیتا ہے تو کوئی اسے غیر ضروری تقسیم سمجھتا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیاست کی اینک سے نہیں بلکہ قومی مفاد، آئین پاکستان اور عوامی ضرورت کے تناظر میں دیکھیں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ گھر ہے اور گھر کے جو فیصلے ہیں ہمیشہ حکمت اور خیرخواہی سے کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے بعض صوبے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ دور دراز علاقوں کے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان تک ترقیاتی منصوبے جو ہیں، یعنی صحت، تعلیم، انصاف اور سرکاری سہولیات جو ہے نا وہ بر وقت نہیں پہنچتی۔ اگر کسی علاقے کو انتظامی طور پر الگ صوبہ بنانے سے عوام کی زندگی آسان ہوتی ہے، فیصلے تیزی سے ہو سکتے ہیں، وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو سکتی ہے اور ریاست عوام کے زیادہ قریب آ سکتی ہے، تو یقیناً یہ ایک قابل غور تجویز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی اتنی ہی اہم ہے کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ صرف سرحدیں جو ہیں تبدیل کرنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی۔ اگر دیانتدار قیادت، مضبوط ادارے، قانون کی بالادستی، شفاف احتساب اور میرٹ موجود نہ ہو تو ایک کے بجائے 10 صوبے بھی عوام کی مشکلات ختم نہیں کر سکتے۔ ہمیں خود سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے، کہ اگر آج ایک نیا صوبہ بن جائے تو کیا اگلے دن مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا بےروزگار نوجوانوں کو روزگار مل جائے گا؟ ہر بیمار کو علاج مل جائے گا؟ ہر بچے کو معیاری تعلیم اور مظلوم کو فوری انصاف مل جائے گا؟ اگر جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نیا صوبہ بنانا غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اصلاح صرف انتظامی تقسیم نہیں بلکہ نظام کی اصلاح سے آئے گی۔ ایک باشعور قوم کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہر تجویز کی مخالفت کرے یا ہر اعلان پر تالیاں بجائے۔ باشعور قوم ہر فیصلے کو ایک ہی پیمانے پر رکھتی ہے کہ کیا اس فیصلے سے، کوئی بھی جو بات ہو، اس فیصلے سے پاکستان مضبوط ہوگا؟ کیا اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی؟ ہمیں اس موضوع پر نہ نفرت پھیلانی ہے، نہ تقسیم پیدا کرنی ہے۔ پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی، کشمیری، گلگتی اور ہزارہ کے ناموں سے نہیں بلکہ سب پاکستانیوں کے اتحاد سے مضبوط ہوتا ہے پاکستان۔ ہماری اصل شناخت پاکستان ہے اور یہی شناخت سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اگر آئین کے مطابق قومی اتفاق رائے سے اور عوام کی حقیقی ضرورت کو سامنے رکھ کر نئے صوبے بنائے جائیں تو اس پر ہمیں مثبت انداز میں غور ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ معاملہ صرف سیاسی فائدے، وقتی مقبولیت یا انتخابی مہم کا حصہ بن جائے تو ہمیں جذبات کے بجائے تدبر سے کام لینا ہوگا۔ آج پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ایک ایسے نظام کی ہے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو،
وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، ادارے مضبوط ہوں، نوجوانوں کو مواقع ملیں، کسان خوشحال ہو، مطلب مزدور جو ہے وہ ایک باعزت زندگی گزار سکے، اور ہر شہری کو یہ احساس ہو کہ ریاست اس کی محافظ ہے۔ اگر ہم یہ مقصد حاصل کر لیں تو صوبے چاہے 4 ہوں یا زیادہ، پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ ہمیں کسی جماعت یا گروہ کے نہیں بلکہ اپنے وطن کے ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب کسی جماعت یا گروہ کے مطلب نہیں بلکہ اپنے وطن کے وفادار بنیں۔ اختلاف کریں تو دلیل سے، اور اگر اتفاق کریں تو قومی مفاد کی بنیاد پر، اور ہر حال میں اپنے وطن کی عزت، اتحاد اور استحکام کو مقدم رکھیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد آپ سب سے یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام کی بہرحال ضرورت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ ہمیں اس کے مطابق سوچنا چاہیے اور اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس چھوٹی کی بات میں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔